बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेसेस के बारे में। इंटरफेस कहते हैं कि हाउ अ यूज़र इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, मतलब यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है उसको हम इंटरफेस कहते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेस्ड ऑन इंटरफेसेस हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंटरफेस की डिफिनीशन है वे ऑफ इंटरेक्शन विद कंप्यूटर। थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन इंटरफेसेस। इंटरफेसेस की बुनियाद पे, वे ऑफ इंटरेक्शन की बुनियाद पे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की तीन किस्में हैं। पहला हमारे पास है कमांड लाइन इंटरफेस, शॉर्ट में जिसको CLI बोलते हैं। दूसरा है मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, जिसको शॉर्ट में MDI भी कह सकते हैं। तीसरा हमारे पास है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको शॉर्ट में हम GUI भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस की। कमांड लाइन इंटरफेस जो होता है उसकी कुछ पॉइंट्स हमने हाईलाइट भी किए हैं इस वीडियो में, स्लाइड में। सबसे पहला हमारे पास है कमांड लाइन इंटरफेस या CLI में हमारे पास टेक्सचुअल इनपुट होता है। टेक्सचुअल इनपुट का हमारी मुराद ये है कि हम लिखाई की सूरत में हम सिस्टम को सिर्फ इनपुट दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई मतलब तरीका नहीं होता। हमने जो भी काम करना होता है हमने टाइप करके करना होता है। टाइप कमांड एंड प्रेस एंटर की। अ, ये जो कमांड लाइन इंटरफेस हैं, जिस वक्त ये इस्तेमाल होते थे उस वक्त हमारे कीबोर्ड पे रिटर्न का बटन होता था, जिस तरह आजकल हमारे कीबोर्ड पे इंटर का बटन होता है। कमांड जो है यूज़र टाइप करता था और इंटर या रिटर्न का बटन प्रेस करता था, तो वो कमांड जिस काम के बारे में आपने दिया होता था वही काम जो है फिर वो हो जाता था। डिफ़िकल्ट टू यूज़, इस्तेमाल करना इस ऑपरेटिंग सिस्टम का मुश्किल था, क्योंकि आपको यू हैव टू रिमेंबर कमांड्स टू परफॉर्म एनी टास्क। किसी भी काम करने के लिए आपको उसकी कमांड याद करने पड़ते थे। अगर किसी काम की मिसाल के तौर पर फाइल को क्रिएट करना, फाइल को डिलीट करना, फाइल को सेव करना, फाइल को रीनेम करना या कोई भी काम होता था, उसके लिए आपको कमांड्स याद करने की ज़रूरत होती थी। अगर आपको कमांड याद नहीं होते थे तो फिर जो है आप वो काम नहीं कर सकते थे, इसलिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़। इसके हमारे पास एग्जांपल्स हैं। हमारे पास डास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स जो है ना, इसकी दो बड़ी किस्में हैं। अच्छा, डास जो है इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी पेपर में आ सकता है कि वाई इट इज़ कॉल्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसकी वजह ये है कि डास के आने से पहले जब हमने कोई भी टास्क करना होता था, कोई भी प्रोग्राम चलाना होता था, तो उसी प्रोग्राम के चलाने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी उसी के साथ मैग्नेटिक टेप्स उस वक्त इस्तेमाल होते थे, उसमें उसके साथ रख के जो है ना उस प्रोग्राम को चलाया जाता था। मतलब प्रोग्राम के साथ उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसी के साथ ही होता था। तो ये डास जो था सबसे बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट थी उस ज़माने में। पहली दफ़ा जो है हमारे पास ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बना जिसको डिस्क पे रख के उसको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता था, इसलिए इसको डास या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता था। तो हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस, इसमें टेक्सचुअल इनपुट होती थी, डिफ़िकल्ट टू यूज़ होता था, और इसके एग्जांपल में हमारे पास डास और यूनिक्स हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इम्प्रूवमेंट हुई, क्योंकि हर किसी के लिए कमांड याद करना बहुत मुश्किल काम था, तो हमारे पास मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस आ गए। मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसमें होता क्या था, जितनी भी कमांड्स थे उनको याद करने की ज़रूरत नहीं थी। कमांड्स को लिस्ट में या मेन्यूज़ में आपको दिखाया जाता था, और आपने जो भी कमांड सेलेक्ट करना होता था, तो एक लिस्ट जो है उसमें एक कमांड पे जाके, अगर उसमें बहुत सारे कमांड्स हैं, मिसाल के तौर फाइल जो है, फाइल से रिलेटेड बहुत सारे कमांड्स हैं, फाइल क्रिएट करना, सेव करना, डिलीट करना, रीनेम करना, बहुत सारे, तो उसके लिए एक दूसरी मेन्यू जो है, पहले मेन्यू में फाइल, फिर उसकी फाइल की दूसरी मेन्यू ओपन होके उसमें ये सारे कमांड होते थे, और यूज़र उस पर जाके जो है उनको सेलेक्ट करता था। प्रेजेंट मेन्यू ऑन स्क्रीन एंड यूज़र मेक चॉइसेस। हमारे पास यूज़र को जो है ना स्क्रीन पे मेन्यू आती थी कमांड्स की, और यूज़र जो है उनमें से सेलेक्ट करता था। मेन्यू हैव कमांड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इन मेन्यू में ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स होते थे। A menu-driven interface is used in some application programs and devices like mobile phone and iPod. ये अब भी इस्तेमाल होता है। कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऐसे हैं कि उनमें जो है ना मेन्यूज़ में आपको कमांड्स दिए जाते हैं, और उन मेन्यूज़ में से आप कमांड सेलेक्ट करते हो। इसकी सिंपल सी मिसाल हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है,
ان میں سے فائل پہ جب آپ کلک کرتے ہو تو اس میں نیو، اوپن، سیو وغیرہ کے کمانڈز آتے ہیں. اسی طرح انسرٹ میں اپنے آپشن مینیوز آتی ہے. ہمارے پاس اپلیکیشن پروگرام اور بھی بہت سارے ہیں. اس کے علاوہ موبائل فون میں بھی مینیوز ہوتی ہیں، ان میں سے ہم نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، یا آئی پاڈز میں جو ہے نا مینیوز ہوتی ہیں، ان میں سے ہم نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل ہمارے پاس مینیو ڈریون انٹرفیس والے آپریٹنگ سسٹم کی ایک ہے نوویلز نیٹ ویئر اور پرو ڈاس. اچھا، تو ہم نے اس میں 3-4 پوائنٹ کا ذکر کیا کہ مینیو ڈریون آپریٹنگ سسٹم جو اس میں مینیو اسکرین پہ آتی تھی، یوزر اس میں سلیکٹ کرتا تھا. دوسری ہم نے کہا کہ یہ جو ہے مینیو جو ہے آپریٹنگ سسٹم کی کمانڈز ہوتی تھی. اور ہم نے کہا کہ اب بھی جو ہے کچھ اپلیکیشن پروگرامز موبائل فون اور آئی پاڈ میں جو ہے مینیو ڈریون آپریٹنگ سسٹم انٹرفیس والا آپریٹنگ سسٹم استعمال ہوتا ہے. اس کی ایگزامپلس ہمارے پاس نوول نیٹ ویئر اور پروڈاس ہیں. تیسرا ہمارے پاس ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس. گرافیکل یوزر انٹرفیس جو ہے گرافکس امیجز سے نکلا ہے، تصویروں کو ہم کہتے ہیں. تو اس میں 4 چیزیں استعمال ہوتی تھی: ونڈوز، آئیکن، مینیو اور پوائنٹر. یہ 4 چیزیں استعمال ہوتی ہیں. سب سے پہلے ان چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں کیا. ونڈو سے ہماری کیا مراد ہے؟ a rectangular area on screen in which is used to view information. ابھی آپ نے اگر یہ ویڈیو کھلی ہوئی ہے تو آپ نے بھی اگر موبائل فون پہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے یوٹیوب کا ایپ اوپن کیا ہوگا، یا اگر آپ جو ہیں کمپیوٹر پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے گوگل کروم پہ ڈبل کلک کیا ہوگا، یا موزیلا فائر فاکس پہ ڈبل کلک کیا ہوگا، یا انٹرنیٹ ایکسپلورر پہ ڈبل کلک کیا ہوگا. جب ڈبل کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ریکٹینگل شیپ کی اوپن ہو جاتی ہے، ونڈو اوپن ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم ونڈو کہتے ہیں. اچھا اسٹوڈنٹس، آپ نے اس میں کنفیوز نہیں ہونا، ایک ونڈو اور ایک مائکروسافٹ ونڈو. جب ہم مائکروسافٹ ونڈو کی بات کرتے ہیں تو ہم وہ آپریٹنگ سسٹم کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم صرف ونڈو کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد اسکرین پہ آپ جو بھی چیز دیکھتے ہو تو وہ ایک ریکٹینگل شیپ میں اوپن ہو جاتی ہے جس میں آپ انفارمیشن دیکھ رہے ہو. ابھی آپ کے سامنے اسکرین پہ ایک ریکٹینگل شیپ اوپن ہوئی ہے جس میں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو، تو دس از اے ونڈو. اس کے بعد ہمارے پاس آئیکن کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ گرافیکل سمبل ریپرزینٹس اے فائل، فولڈر، پروگرام اور اے ڈیوائس. ایک ڈیوائس کو، پروگرام کو، فائل یا فولڈر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی امیج جو ہوتی ہے اس امیج کو ہم آئیکن کہتے ہیں. مینیو کیا ہوتی ہے؟ لسٹ آف کمانڈز فار سلیکشن. ہمارے پاس کمانڈ کی ایک لسٹ آتی ہے، اس میں سے ہم نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اس لسٹ کو ہم کہتے ہیں مینیو. پوائنٹر ہمارے پاس بیسیکلی نکلا ہے کسی چیز کو اشارہ کرنے کو. پوائنٹنگ از پرفارمڈ بائی پوائنٹنگ ڈیوائسز لائک ماؤس. جس طرح ہمارے پاس کمپیوٹر کی اسکرین پہ ایک تیر کا نشان ہوتا ہے اور اس کو ماؤس سے ہم کنٹرول کرتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس پوائنٹرز ہیں. وہ تیر کا نشان جو ہے وہ پوائنٹر ہے. تو ہمارے پاس گرافیکل یوزر انٹرفیس آپریٹنگ سسٹم جو ہیں اس میں 4 چیزیں استعمال ہوتی ہیں: ونڈو، آئیکن، مینیو اور پوائنٹر. یہ اس کی پہچان ہے. تو ہم پیچھے سے آئیں، پہلے ہمارے پاس صرف ٹیکسچوئل کمانڈ تھی، پھر ہمارے پاس ایک لسٹ تھی، اس میں سے ہم نے سلیکٹ کرنا تھا. اب یہاں پہ ہمارے پاس 4 آپشن آ گئے: ونڈو، آئیکن، مینیو اور پوائنٹر. اس کی ایگزامپل ہمارے پاس ہیں لینکس اور ونڈو. اچھا، اور اس کی جو بہت اچھی کوالٹی ہے، یہ یوزر فرینڈلی ہے، یوزر کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہے، استعمال کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہے، اور کوئی جو کمپیوٹر سائنس والا نہیں بھی ہوتا وہ بندہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ کمپیوٹر کا استعمال اس کی مدد سے سیکھ سکتا ہے. اچھا، اب یہ ہمارے پاس جو جی یو آئی ہے اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز، اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں. سب سے پہلے ہم فائدوں کی بات کرتے ہیں. مچ ایزیئر ٹو یوز اینڈ لرن. استعمال کرنا بڑا آسان ہے اور اس کا سیکھنا بھی بڑا آسان ہے. کوئی بھی بندہ بہت آسانی کے ساتھ، جس کو تھوڑی بہت بھی انگریزی کی سمجھ آتی ہو تو اس کو بڑی آسانی کے ساتھ وہ سیکھ سکتا ہے. نو میمورائزیشن آف کمانڈس. یہاں پہ کمانڈس کو یاد کرنے والی جو ضرورت تھی وہ ختم ہو گئی. آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے کمانڈ یاد کرنے کی، صرف آئیکنس کو دیکھ کے ہی آپ کام چلا سکتے ہو. الاؤ ملٹیپل پروگرامس ٹو رن. اچھا، اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ ہمارے پاس جو سی ایل آئی تھا کمانڈ لائن انٹرفیس یا مینیو ڈریون تھا، اس وقت ہم ایک وقت میں ایک ہی پروگرام جو ہے اپنے سسٹم پہ چلا رہے ہوتے تھے. اب جی یو آئی کی وجہ سے سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ ہم ایک ہی وقت میں کئی پروگرام چلا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ پینٹ کھولو، ویڈیو چلاؤ، ساتھ میں مائکروسافٹ ورڈ کھولو، مائکروسافٹ ایکسل کھولو، ٹھیک ہے نا، کوئی گیم شروع کرو، تو ایک وقت میں آپ کئی پروگرام کو اس پہ چلا سکتے ہو. ہیو ہیلپ فیسلٹیز. اکثر آپریٹنگ سسٹم جو ہوتے ہیں جی یو آئی والے، اس میں جو ہے ہیلپ فیسلٹیز ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ ہیلپ پہ کلک کرو تو وہ آپ کو پورا پروسیس جو ہے وہ آپ کو دکھاتا ہے. مینی ایپس ہیو سیم انٹرفیسز سو ایزی ٹو یوز.
اچھا، اب یہ چونکہ اب ہم اگزامپل لیتے ہیں مائکروسافٹ کی جو ونڈوز ہیں، ایکس پی ہے، 7 8 9 10 ہے، تو اس میں جو ہے آ، باقی جو اپلیکیشن پروگرامز ہیں وہ بھی مائکروسافٹ ورڈ نے بنائے ہیں، مثال کے طور پر ورڈ وغیرہ، ایکسل یا اس طرح کی جو اپلیکیشن سافٹ ویئر ہیں، ان کی انٹرفیسز، ان کے استعمال کا طریقہ اور ونڈو کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو استعمال کرنے میں بھی ہمیں آسانی ہوتی ہے۔ اچھا، ڈس ایڈوانٹیجز ریکوائر مور میموری، اس کے لیے میموری کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہے نیڈ فاسٹر کمپیوٹر دین ادر او ایس، اور اس کے لیے جو ہے تیز کمپیوٹر کی جس کی پروسیسنگ اچھی ہو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پاس اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ اچھا، اب ان تینوں کا ہم نے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ایک ٹیبل سمری سی بنائی ہے کہ ہم کیسے اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، یا کسی طرح کا بھی کوشچن آئے تو یاد کرنے میں ہمیں بہت زیادہ آسانی ہو سکتی ہے کہ 3 پوائنٹ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ وے آف انٹریکشن، مطلب یوزر اور کمپیوٹر کے درمیان انٹریکشن کیسے ہوتی ہے۔ کمانڈ لائن انٹرفیس میں ہمارے پاس ٹیکسچوئل کمانڈ ہوتے ہیں۔ مینیو ڈرون انٹرفیس میں جو ہے مینیوز ہمیں دی گئی ہوتی ہے، ان میں سے ہم نے سلیکشن کرنا ہوتا ہے۔ اور جی یو آئی جو ہے یہ ہمارے پاس مینیو، ونڈوز، پوائنٹرز اور آئیکنز استعمال کرتے ہیں۔ تو ویز آف انٹریکشن میں جو ہے پہلا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ان تینوں کا یہ ڈفرینس ہے۔ اب پیپر میں اگر آپ کو پوائنٹ یاد ہے، کسی طرح کا کوشچن بھی آ جائے، ڈفرینشیٹ بٹوین سی ایل آئی ایم ڈی آئی، ڈفرینشیٹ بٹوین ایم ڈی آئی جی یو آئی، یا مثال کے طور پر آپ کو صرف انہی پہ کوشچن آ جائے کہ واٹ از کمانڈ لائن انٹرفیس، تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ ان کوشچنس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہو۔ دوسرا ہمارے پاس ہے یوزیج، استعمال، ڈیفیکلٹ ٹو ریممبر کمانڈس، اس میں کمانڈس کو یاد کرنا مشکل کام تھا۔ ایم ڈی آئی جو ہے کمپیریٹیولی ایزی تھا، کیونکہ کمانڈز یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو کمانڈ جو ہے آپ کو تیار ملتے تھے، ان میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا تھا۔ اور جی یو آئی جو ہے وہ یوزر فرینڈلی ہے، استعمال کرنے میں بہت زیادہ آسان، سیکھنے میں بہت زیادہ آسان ہے۔ اس کی اگزامپل ہمارے پاس سی ایل آئی کی ڈاس ہے، یونکس ہے، ہمارے پاس ایم ڈی آئی کی نوویلز نیٹ ویئر ہے، پرو ڈاس ہے، اور جی یو آئی کی ہمارے پاس اگزامپل ہے لینکس اور ونڈو۔ اچھا، تو یہ ہمارے پاس کمانڈ انٹرفیس کی بنیاد پہ ہم نے آپریٹنگ سسٹم کی قسمیں دیکھی۔ تھینکس فار یور ٹائم، اینی کویسچن کین بی آسکڈ ان کمنٹس، اور اگر آپ میں سے کوئی سجیشن دیتا ہے اٹ ول بی ہائیلی اپریشیٹڈ۔ لیکن ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کہ ویڈیو کے بٹن کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور آپ کو اسی طرح نئے نئے ویڈیوز ملتے رہیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ